السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور ہمارے چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود شریف کی فضیلت پر حدیث شریف سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دونوں محافظوں یعنی کرامن کاتبین سے فرماتا ہے، اس بندے کے 3 دن تک کوئی گناہ نہ لکھنا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر 3 دن تک گناہ نہ لکھنے کو کہا گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 3 دن تک گناہوں میں لگ جائیں۔ پاک پڑھنے سے کس طرح گناہ معاف ہوتے ہیں، کل ہم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا۔ اگر آپ نے ہمارا کل والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آئی بٹن میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگ رہی ہوگی، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہو گئی ہوگی۔ کوئی اس وقت اگر کام آنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ راحت میں ہوگا وہی انسان ہوگا جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اگر قیامت کے دن آپ راحت چاہتے ہیں تو دنیا میں رہ کر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو درود شریف پڑھیں۔ آپ کہیں گے درود شریف پڑھنے سے قرض کیسے ادا ہوتا ہے، اس پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ، اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ فون پر ویڈیو دیکھ کر 1000 رکعت نماز کا ثواب کیسے پائیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ فون ہے، آپ اس کو جس طرح استعمال کریں۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم دین کی ایک بات سیکھ لو یا قرآن شریف کی ایک آیت، اے ابو ذر، تم دین کی ایک بات سیکھ لو یا قرآن شریف کی ایک آیت، یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، برابر نہیں فرمایا، بہتر فرمایا۔ آپ کہیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 1000 رکعت نماز کا ثواب، تو آئیے حدیث شریف کا اگلا حصہ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور آگے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، اگر تم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو، دھیان سے سنیں، اے ابو ذر، اگر تم دین کا ایک مسئلہ سیکھ لو، یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ 1000 رکعت نماز کے برابر نہیں فرمایا، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔
آپ اگر چاہیں تو اس فون سے کئی ہزار نیکیاں کما سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل حق بات ہے، آپ پا سکتے ہیں۔ کیسے پا سکتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آج دنیا میں آپ اگر موبائل چلاتے ہیں تو یوٹیوب کھولنے کے بعد آپ کو 101% ایک نہ ایک ایسی ویڈیو ملتی ہوگی۔ ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور اتنے روپے کمائیں، ایپس ڈاؤن لوڈ کریں، دوسروں کو ڈاؤن لوڈ کرائیں اور اتنے پیسے کمائیں، ریفر اینڈ ارن۔ تو ہاں، بالکل آپ 1000 نہیں کئی ہزار نیکیوں کا ثواب پا سکتے ہیں۔ کس طرح پا سکتے ہیں؟ آپ نے دین کا ایک مسئلہ سیکھا، آپ نے اپنے دوستوں کو ویڈیو شیئر کی، انہوں نے بھی ویڈیو دیکھ کر ایک مسئلہ سیکھا، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ایک بات دھیان رکھیں، چلیے میں آپ کو اب ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مان لیجئے کہیں پر ایک شخص کھڑا ہے، اس سے دوسرے شخص نے آن کر پوچھا کہ مسجد کدھر ہے؟ اس نے صرف اشارے سے بتا دیا کہ مسجد ادھر ہے۔ وہ مسجد میں جا کر جتنی رکعت نماز پڑھے گا اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، جس نے مسجد کا راستہ بتایا ہے وہ بھی برابر کا ثواب میں شریک رہے گا۔ یہ تو ہو گئی ثواب کی بات۔ اب اگر کسی بندے سے پوچھا کہ شراب کی دکان کدھر ہے، اس بندے نے اشارے سے بتا دیا شراب کی دکان ادھر ہے، اب وہ جا کر بندہ اگر دکان پر شراب پیے گا تو وہ تو پیے گا، اس کو گناہ تو ملے گا، لیکن جس نے اشارے سے بتایا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ خود ایک مسئلہ سیکھتے ہیں یا دین کی ایک بات سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو سکھاتے ہیں ویڈیو شیئر کر کے، تو آپ بھی ثواب میں برابر کے شریک رہیں گے۔ اب آئیے بنا دیر کرے، بزرگوں کا ایک قول ہے، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ تو اب ہمیں جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث شریف ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، ہم نے سن لی ہے، تو آئیے کیوں نہ دیر کرے ہم اور آپ 1000 رکعت نماز کا ثواب پالیں۔ بہت ضروری سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ غسل، صحیح سے غسل نہیں کیا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جب پاک نہیں ہوں گے وضو کریں گے، وضو کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نماز پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا بہت سارے ہمارے بھائی، نوجوان بہن بھائی ہیں جن کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، غسل میں کتنی سنتیں ہیں، غسل میں کتنے فرض ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں غسل میں کتنے فرض ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، دھیان سے سنیں اور یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن اگر نہیں معلوم، آپ کے کسی دوست کو معلوم نہیں ہے تو آپ اس کو بتا کر بھی ثواب پا سکتے ہیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 3 سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ نے غسل کے فرائض تو سماعت فرما لیے ہیں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو یاد کریں اور دوسروں کو یاد کرائیں اور 1000 رکعت نماز کا ثواب پائیں۔ آئیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے کے آخر میں اپنے تمام مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے کچھ دعا کر لیتے ہیں، معلوم نہیں کب اور کس کی آمین قبول ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ، جو مسلمان بھائی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی قرضے کی ادائیگی کا بہتر انتظام فرما، جو مسلمان بھائی بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری اس دعا قبول فرما۔ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر رکھ، جب بلائے تو زبانوں پر جاری فرما کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سلسلے کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں صدقہ جاریہ کی نیت سے ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔